السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہماری نیو آڈیو بک سیریز میں کہ جس کا عنوان ہے شرح حدیث جنود عقل و جہل، امام خمینی کی گہرے معانیوں پر مبنی تشریحات کے ساتھ۔ بسم اللہ کرتے ہیں اس کتاب کا۔ آپ کو جتنی بھی اس کی پارٹس ہوں گے وہ پلے لسٹ بنا میں شرح حدیث جنود عقل و جہل میں انشاءاللہ کے مل جائے گی۔ انشاءاللہ کہ اس کتاب کا ہم حصہ نمبر 7 بیان کریں گے کہ جس میں ہم بیان کریں گے عقل اور جہل کے لشکروں کا بیان اور چند زاویوں سے ان کی تشریح۔ اس کتاب کا بنیادی مقصد بھی زاویے ہیں، نہ کہ سارے زاویے۔ خیر اور شر کا بیان امام صادق علیہ السلام سے مروی حدیث جنود عقل و جہل کے اس حصے میں ہے۔ یہ چند فصلوں پر مشتمل ہے۔ فصل اول ہے خیر اور شر سے کیا مراد ہے۔ جان لو کہ خیر و شر کی ماہیت کے بارے میں گفتگو ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے۔ فلسفہ و حکمت کی کتابوں میں ان دونوں کی جو تعریفیں کی گئی ہیں وہ ان کے لوازم، ملزومات، لواحق اور عوارض کے ذریعے کی گئی ہیں، چونکہ یہ دونوں اپنے مفہوم اور ماہیت کے لحاظ سے واضحات اور بدیہات میں شامل ہیں۔ لہٰذا اس امر کو ضمیر اور فطرت پر چھوڑ دینا ہی بہتر اور مقصد سے نزدیک تر ہے۔ البتہ یہاں اس بات کا بیان اہمیت کا حامل ہے کہ خیر اور شر سے کیا مراد ہے، کیونکہ اس حدیث میں خیر کو عقل کا وزیر اور شر کو جہل کا وزیر قرار دیا گیا ہے۔ پس یہ جاننا ضروری ہے کہ یہاں ان دونوں سے مراد خود خیر اور شر نہیں، جیسا کہ عام لوگ مراد لیتے ہیں، بلکہ مراد کچھ اور ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ نہ عقل کی وزارت سے مناسبت رکھتا ہے اور نہ ہی اس کا لشکر ہونے سے۔ پس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں سے مراد یہاں حقیقت فطرت ہے، جس کی طرف اس قرآنی آیت میں اشارہ ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 30، اللہ کی فطرت سے مراد وہی ہے کہ جس پر اللہ نے انسان کو خلق فرمایا۔ خلاصہ یہ کہ خیر عبارت ہے فطرت مخمورہ سے اور شر عبارت ہے فطرت محجوبہ سے۔ اس اختصار کی تفصیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور عنایت کے ذریعے اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی تھی، اس وقت ان کی فطرت اور جبلت میں دو چیزیں ودیت فرمائیں، جن میں سے ایک کی حیثیت اصلی اور دوسرے کی فرعی، ضمنی اور ثانوی ہے۔ یہ دونوں فطری قوتیں تیز رفتار اور سریع السیر ہیں اور برق رفتاری سے اپنے اصلی مقصود اور مطلوب کی طرف سفر کرتی ہیں۔ یہ دونوں فطری قوتیں ان تمام فطری قوتوں کی جڑ اور بنیاد ہیں کہ جو انسان کے خمیر میں شامل ہیں۔ باقی فطری امور ان دونوں کی شاخیں اور ان کے پتے ہیں۔ ان دونوں فطری قوتوں میں سے ایک اصلی اور بنیادی حیثیت کی حامل ہے اور وہ ہے کمال مطلق، خیر مطلق اور سعادت مطلقہ سے عشق کا فطری جذبہ۔ یہ جذبہ تمام افراد بشر کی خمیر، فطرت اور طبیعت میں شامل ہے، خواہ وہ سعید ہوں یا شقی، عالم ہوں یا جاہل، نیز بلند مرتبہ ہوں یا پست۔ اگر کوئی انسان اٹھے اور تمام افراد بشر کے درمیان تحقیق کرے، نیز مختلف اقوام، ملل، عالم کے درمیان کھوج لگائے، تو اسے ایک فرد بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو اپنی فطرت اور جبلت کی بنیاد پر کمال کا طالب، خیر کا عاشق اور سعادت اور خوشبختی کی طرف متوجہ نہ ہو۔ فطری امور سے مراد اس طرح کے امور ہیں، اس لیے فطریات کا تعلق بدیہی ترین اور واضح ترین امور سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی امر خصوصیت کا حامل نہ ہو تو وہ فطری نہ ہوگا۔ ان دو فطری جذبوں میں سے دوسرا جذبہ فرعی، ثانوی، تفیلی اور ذیلی حیثیت کا حامل ہے، اور وہ ہے نقائص، شر اور شقاوت اور ناکامی سے نفرت کا جذبہ۔ یاد رہے کہ یہ جذبہ ثانوی، عرضی اور فرعی حیثیت کا حامل ہے۔ کمال اور خیر سے عشق فطری اور اصلی جذبے کے ضمن میں نقائص سے نفرت کا جذبہ بھی انسان کی فطرت اور خمیر میں شامل ہے، کہ جو ہم انشاءاللہ آئندہ صفحات میں اس کی تشریح کریں گے۔ یہ دونوں فطرتیں کہ جن کا ذکر ہوا انسان کے خمیر میں داخل ہیں اور غیر محجوبہ ہیں۔ یہ عالم مادہ اور طبیعت کے اثرات سے متاثر نہیں ہوتی، ان کی نورانیت اور روحانیت باقی ہے۔ اگر فطرت عالم، مادہ و طبیعت کی طرف مائل اور اس کی تابع ہو جائے، نیز روحانیت اور معنویت اور اپنے حقیقی عالم سے محجوب ہو جائے، تو وہ تمام برائیوں کا سرچشمہ
اور جملہ بدبختیوں کا محور قرار پائے گی، جس کا بیان آگے آئے گا۔ پس خیر کہ جو عقل کا وزیر ہے، عقل کے تمام لشکر اس کے زیر نگران ہیں، اس سے مراد فطرت مخمورہ ہے کہ جو روحانیت، معنویت اور اپنے حقیقی اور اصلی مقام کی طرف متوجہ ہو، اور شر کہ جو جہل کا وزیر ہے اور جہل کے سارے لشکر اس کے مرہون منت ہیں، اس سے مراد وہ فطرت ہے کہ جو عالم مادہ اور طبیعت کی تابع ہے اور اس کے آثار و خواص کی وجہ سے یہ محجوب ہو۔ دوسری فصل اس موضوع کی توضیح اور تشریح ہے۔ جان لو کہ دل کہ جو فطرت کا مرکز ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا غیبی اور روحانی پہلو اور دوسرا پہلو عالم شہود اور طبیعت کا ہے۔ انسان عالم رنگ و بو یعنی اس مادی، دنیاوی اور طبیعتی عالم کا فرزند ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں سورہ قاریہ آیت نمبر 9 میں ہے کہ جس شخص کے اعمال کا وزن ہلکا ہو اس کی جگہ جہنم ہے۔ اس کا اشارہ بھی اسی امر کی طرف ہو سکتا ہے۔ بنابراین اپنی خلقت کی ابتدا سے ہی وہ مادیات اور طبیعیات کے خول میں پروان چڑھتا ہے، نیز اس کی روحانیت اور فطرت طبیعات کے پردے میں ہی واقع ہوتی ہے۔ یوں مادی اور طبیعاتی عالم کے اثرات اس پر غالب اور محیط ہو جاتے ہیں، پس وہ جس قدر اس طبیعاتی عالم میں پروان چڑھتا ہے، اس قدر اس عالم کے اثرات اس پر زیادہ مرتب ہوتے جاتے ہیں، اور جب وہ طفیلیت کے مرحلے میں پہنچتا ہے تو وہ تین قوتوں کا عامل ہوتا ہے، جو عبارت ہیں شیطنیت کی قوت کہ جو قوت واہمہ کی پیداوار ہے، غضب کی قوت اور شہوت کی قوت۔ پھر وہ جس قدر جسمانی، حیاتاتی اور حیوانی رشد حاصل کرتا جائے، اس قدر یہ تینوں قوتیں اس کے اندر کامل تر ہوتی جاتی ہیں۔ یوں طبیعت اور حیوانیت اس پہ غالب آ جاتی ہے۔ شاید کہ قرآنی آیت سورہ 3 آیت نمبر 4 اور 5 کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا، پھر ہم نے اسے پست ترین حالت کی طرف پلٹا دیا، اس سے اشارہ ہو فطرت کے اصلی نور کی طرف جو قدرت نے انسان کے خمیر میں داخل کیا، اور یہی احسن تقویم ہے کیونکہ یہ کمال مطلق اور جمال کامل کی تخلیق ہے۔ اسفل السافلین کی طرف لوٹانا اشارہ ہے اس دنیاوی اور مادی پردوں کی طرف، کیونکہ یہ مادی دنیا اسفل السافلین ہے۔ روح انسانی پر حجابوں، تاریکیوں اور قدورتوں کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایسا اتفاق بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی شخص ان حجابوں سے خود بخود باہر نکل آئے، اصلی فطرت کے ساتھ اپنے حقیقی عالم میں محو سفر ہو کر کمال مطلق، نور مطلق اور جمال و جلال مطلق تک پہنچ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت ازلی اور رحمت واسعہ سے انبیاء عظام علیہم السلام کو انسانی تربیت کی خاطر بھیجا، نیز آسمانی کتابوں کو نازل کیا تاکہ وہ باہر سے اندرونی فطرت کی مدد کریں اور روح کو اس مضبوط غلاف سے نجات دیں۔ یہی وجہ ہے کہ فطرت اور جبلت کے تقاضوں کے مطابق احکام خداوندی، آیات الہی اور فرامین انبیاء اور اولیاء کی بنیادیں رکھی گئی ہیں۔ بنیادی طور پر تمام احکام خداوندی کے دو مقاصد ہیں، جن میں سے ایک کو اصلی اور ذاتی حیثیت حاصل ہے، جبکہ دوسرے کو فعلی اور ضمنی۔ جملہ احکام الہی بالواسطہ یا بلا واسطہ ان دو مقاصد کی طرف لوٹتے ہیں۔ پہلا مقصد کہ جو اصلی، ذاتی اور خود مختار حیثیت کا حامل ہے، وہ یہ ہے کہ فطرت کو کمال مطلق کی طرف راغب کیا جائے۔ کمال مطلق سے مراد اللہ تعالیٰ، نیز اس کی ذات و صفات اور افعال کے کمالات ہیں۔ تخلیق کائنات، آخرت، توحید، آسمانی کتب، انبیاء، ملائکہ، یوم آخرت پر ایمان سے مربوط مباحث، روحانی سیر و سلوک کے اہم مراحل، نیز نماز اور حج جیسے بہت سارے فروعی احکام بالواسطہ یا بلا واسطہ اسی مقصد سے مربوط ہیں۔ دوسرا مقصد کہ جو فرعی اور ضمنی نوعیت کا ہے، وہ یہ ہے کہ فطرت کو عالم مادہ اور دنیا کے شجرہ خبیثہ کہ جو خرابیوں کی جڑ اور ام الامراض ہے، اس سے نفرت دلائی جائے۔ ربوبیت سے مربوط بہت سارے مسائل، اہم قرآنی تعلیمات، اللہ، رسول اور اولیاء کے اہم فرامین، ریاضت اور سیر و سلوک کے اہم ابواب، نیز بہت سارے شرعی احکام مثلاً روزہ، واجب صدقات، مستحب صدقات، تقوی اور ترک گناہ وغیرہ کی برگشت اسی مقصد کی طرف ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ دونوں مقاصد فطرت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہیں، جیسا کہ آپ نے جان لیا کہ انسان کے اندر دو فطری جذبے موجود ہیں، ان میں سے ایک کمال سے عشق کا جذبہ ہے
اور دوسرا نقائص سے نفرت کا جذبہ۔ بس تمام شریعتوں کے جملہ احکام فطرت سے مربوط اور ہم آہنگ ہیں۔ ان احکام کا مقصد فطرت کو اس مادی عالم کے تاریک پردوں سے رہائی بخشنا ہے۔ تیسری فصل ہے بے حجاب فطرت مخمورہ اور فطری محجوبہ کا بیان۔ یاد رہے کہ کمال مطلق سے عشق تمام بنی نوع انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ علم مطلق، قوت مطلق، حیات مطلق، ارادہ مطلق سے عشق نیز دیگر اوصاف جمال و جلال سے عشق کا سرچشمہ وہی کمال مطلق سے عشق ہے۔ کمال مطلق سے عشق کا فطری جذبہ رکھنے میں سب لوگ مساوی ہیں، کوئی گروہ دوسرے سے ممتاز نہیں، اگرچہ کہ وہ اس کے مدارج اور مراتب میں فرق رکھتے ہیں، لیکن عالم طبیعیات کے پردوں، ان پردوں کی قلت و کثرت، عالم کثرت کے ساتھ وابستگی میں کمی اور زیادتی، نیز دنیا اور اس کے بہت سارے شعبوں کے ساتھ دل بستگی کے باعث لوگ کمال مطلق کی تشخیص کے بارے میں اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماحول، رسوم، مذاہب، عقائد وغیرہ کے اختلاف نے انسان کی مذکورہ فطرت کو تو تبدیل نہیں کیا، البتہ اس فطرت کو مطلوب کمال مطلق کی تشخیص پر یہ اختلاف اثر انداز ہوئے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بہت سے اور بڑے بڑے اختلافات رونما ہوئے۔ مثال کے طور پر وہ عظیم فلسفی کہ جو فلسفی موضوعات سے عشق رکھتا ہے، اپنی پوری زندگی مختلف فلسفی علوم اور موضوعات کی تحقیق میں گزار دیتا ہے۔ اسی طرح وہ بادشاہ کہ جو اپنی سلطنت کی حدود میں توسیع کے لیے کوشاں ہوتا ہے، اس مقصد کے لیے تکالیف اٹھاتا ہے، اپنی حکومت و سلطنت کی تقویت سے والہانہ محبت رکھتا ہے، نیز وہ تاجر کہ جو مالی اور دولت کی جمع آوری سے شغف رکھتا ہے، یہ سب کمال مطلق کی شدید آرزو رکھنے میں یکساں ہیں۔ البتہ ان میں سے ہر ایک کمال کی تشخیص میں اختلاف رکھتے ہیں اور ہر کوئی اپنی منظور نظر چیز کو ہی کمال مطلق کا مصداق سمجھتا ہے۔ یاد رہے کہ تشخیص کمال میں یہ اختلاف فطرت پر عارض ہونے والے پردوں کے باعث ہے، کیونکہ یہ اختلاف مطلوب کی تشخیص میں غلطی سے عبارت ہے۔ یہ غلطی آداب و رسوم، عقائد اور تربیت کے طور طریقوں میں اختلاف کا شاخسانہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے حجاب کے حساب سے اپنے مطلوب مطلق سے محجوب اور پوشیدہ ہے۔ مذکورہ چیزوں میں سے کوئی چیز بھی ان کا مطلوب حقیقی نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ ان کے دل باختہ اور تلاش میں ہیں اور اپنی زندگیاں ان کی خاطر داؤ پہ لگاتے ہیں، کیونکہ مذکورہ چیزوں میں سے ہر ایک محدود اور ناقص ہے، جبکہ فطرت کا مطلوبہ اور محبوب مطلق اور کامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے مطلوب تک رسائی کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ مثلاً اگر آپ حکومت کے دلدادہ شخص کو کہ جو حصول حکومت کو اپنا آخری اور واحد منزل مقصود قرار پاتا ہے، کسی ملک کی حکومت دے دے، وہ شخص اپنے خیالی اور مجازی مطلوب تک رسائی کے باوجود ایک اور حکومت اور سلطنت کا طالب نظر آئے گا، نیز وہ کسی اور ملک کا طالب نظر آئے گا۔ اگر اسے وہ حکومت بھی مل جائے تو مزید حکومتوں کا طالب بنے گا۔ پھر اگر اس کرۂ ارض پہ اس کا مکمل قبضہ ہو جائے اور اسے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ دیگر کرات میں یہاں سے زیادہ وسیع اور بہترین ممالک ہیں، تو وہ ان تک رسائی کا بھی طلبگار ہوگا۔ اور اگر وہ اس پورے مادی عالم پر قابض ہو جائے، پھر اسے عالم ملکوت کی بھنک پڑ جائے، اگرچہ کہ وہ اس کا مقصد نہ ہو، تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش یہ باتیں درست ہوں، یہ حکومتیں حقیقت ہوں اور اسے ان پر دسترس حاصل ہو۔ یعنی معلوم ہوا کہ انسان کا حقیقی مطلوب معشوق یہ محدود حکومت اور سلطنت نہیں، بلکہ انسان کی فطرت ایک بے پایا اور مطلق سلطنت کی طالب اور عاشق ہے۔ فطرت محدودیت سے متفر اور گریزہ ہوتی ہے، لیکن انسان اس سے غافل ہوتا ہے۔ واضح ہے کہ مطلق اور بے پایاں سلطنت اسی دنیا کی مجازی حکومتوں سے مختلف ہے، بلکہ آخرت کی محدود سلطنت سے بھی مختلف ہے، بلکہ سلطنت الہیہ ہی سلطنت مطلقہ ہے۔ انسان اللہ کی بے پایاں سلطنت اور قوت کا طالب ہے، وہ اپنے خالق کا طلبگار ہے۔ وہ جس ذرے کا دل چیر کر دیکھے، اس میں جمال حقیقت کے آفتاب کا نظارہ کرے گا۔ بس اس عالم میں انسان سے صادر ہونے والی تمام برائیاں فطرت کے حجاب بلکہ فطرت محجوبہ کا شاخسانہ ہے۔ ان حجابوں سے مربوط ہونے کے باعث عرضی طور پر خود فطرت کے اندر خرابی اور برائی پیدا ہوتی ہے، اور یوں وہ بری اور خراب ہو جاتی ہے، جبکہ وہ بنیادی طور پر اچھی بلکہ بہترین عبارت ہوتی ہے۔ اگر فطرت کے چہرے سے یہ ظلمانی پردے بلکہ نورانی پردے بھی ہٹ جائیں
اور اللہ کی عطا کردہ فطرت اپنی روحانیت سے اسی طرح مزین ہو جائے جس طرح اللہ نے اسے خلق کیا، تو اس وقت کمال مطلق کے ساتھ عشق کے پردے ہٹ جائیں گے اور اشتباہ کے بادل چھٹ جائیں گے۔ تب انسان اپنے مجازی محبوبوں اور بت خانہ قلب کے اصنام کا صفایا کر دے گا، نیز وہ خود پرستی خود بینی کو جڑ سے اکھاڑ دے گا۔ یوں وہ ایک ایسے محبوب کا گرویدہ نظر آئے گا کہ جو خانخواہ سارے دلوں کا قبلہ توجہ ہے۔ تمام فطرتیں دانستہ یا نادانستہ طور پر اس کی طالب ہیں۔ اس قسم کی فطرت کا حامل انسان جو کچھ کرے گا حق اور حقیقت کی خاطر کرے گا۔ اس کی ہر حرکت خیر مطلق تک رسائی اور جمیل مطلق کے جمال تک پہنچنے کی تمہید ہوگی۔ یہ فطرت بجائے خود اچھائیوں اور خوش بختیوں کا سرچشمہ ہے، وہ اچھائیوں کا حامل بلکہ خود اچھائی کا پیکر ہے۔ چوتھی فصل ہے اصلاح نفس کی ضرورت۔ گزشتہ آبحاث سے معلوم ہوا کہ تمام خوبیوں کا سرچشمہ فطرت خداوندی ہے، بشرطے کہ وہ طبیعیات کے پردوں سے پوشیدہ نہ ہو، نیز نفس امارہ اور ابلیس کے پیچیدہ پھندوں میں نہ پھنس جائے۔ یہی فطرت شریفہ ہی انسان کے لیے لامحدود اور خوش بختی کی ضامن ہے۔ ہم یہ بھی جان چکے کہ تمام برائیوں کا سرچشمہ طبیعیات کی ظلمتوں سے پوشیدہ تاریک فطرت ہے، نیز تمام دنیاوی اور اخروی بدبختیوں کی جڑ یہی حجابات ہیں۔ یاد رہے کہ اگر انسان اپنے آپ سے غافل ہو اور تزکیہ اور اصلاح نفس کی کوشش نہ کرے بلکہ نفس کو بے لگام چھوڑ دے تو روز بروز بلکہ ہر ساعت نفس کے حجابوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہر حجاب کے بعد ایک اور حجاب بلکہ کئی حجاب ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ فطرت کا نور مکمل طور پر دم توڑ دے۔ اس میں محبت الہیہ کا شائبہ بھی باقی نہ رہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے مربوط امور مثلاً قرآن، ملائکہ، انبیاء، اولیاء کرام علیہم السلام، دین حق اور دیگر تمام خوبیوں سے بیزار ہوتا ہے۔ پھر اللہ اور اللہ کی مقرب ہستیوں سے نفرت کی جڑیں اس کے دل میں محکم ہو جاتی ہیں اور نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کامیابی کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ اور شفیع ہستیوں کے جن پہ درود و سلام ہو ان کے ساتھ اس کے اچھے روابط کا راستہ مسدود ہو جاتا ہے۔ پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس مادی دنیا کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے، اس کا باطن کسی دوسرے عالم میں جلوہ گر ہوتا ہے اور وہ ابدی عذاب جہنم سے عبارت ہے۔ ان حجابوں میں اضافے کا طبیعی سبب یہ ہے کہ انسان کے اندر 3 قوتیں موجود ہیں، یعنی قوت شیطینیت جس کے آثار خود بینی، تکبر، حب جاہ، مکر و فریب، نفاق، جھوٹ وغیرہ، قوت غضبیہ کہ جس کے آثار خود سری، خود پسندی، سرکشی، قتل و غارت، فحاشی، مردم ازاری وغیرہ ہیں، اور قوت شہویہ کہ جس کے مظاہر میں حرص، لالچ، بخل وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تینوں قوتیں کسی حد کی پابند نہیں، یعنی اگر انسان شیطنیت کی قوت کو بے لگام چھوڑ دے تو یہ کسی حد کی پابند نہیں رہتی، کسی حاصل مرحلے پر اکتفا نہیں کرتی، بلکہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے وہ تمام الہی اصولوں اور برحق شرعی قوانین کی مخالفت اور ان سے عداوت کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ وہ معمولی سا اقتدار حاصل کرنے کے لیے اس بات پر تیار ہوتی ہیں کہ انبیاء، اولیاء، صالحین اور علماء ربانی کی بڑی تعداد کو قتل کر دے۔ اس طرح غضب اور شہوت کی طاقتیں بھی اگر بے لگام ہو جائیں تو ہر قسم کی حدود کو پھلانگ جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان 3 قوتوں سے مربوط ہر مرحلہ کہ جو انسان کو حاصل ہو اپنے تناسب سے انسان کو دنیا کا دل دادا بنا دیتا ہے، نیز اسے حق اور حقیقت اور روحانیت سے غافل کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر قوت ذائقہ کے ذریعے حاصل ہونے والی ہر دنیاوی لذت اگر خدائی حدود اور قیود کی پابند نہ رہے تو انسان کو دنیا کا دل دادا بنا دیتی ہے۔ اسی حساب سے روحانیت اور حق کے ساتھ اس کا دلی لگاؤ کم ہوتا ہے، اللہ سے محبت زائل ہوتی ہے، چونکہ ہر لذت کے بعد نفس ایک اور لذت بلکہ مزید لذتوں کا طالب ہوتا ہے۔ نفس امارہ حصول لذت سے مربوط حواس کو ان کے حصول کی ترغیب دیتا ہے، لہٰذا ہر حجاب کے پیچھے انسان کے لیے مزید کئی ظلمانی حجاب وجود میں آتے ہیں۔ نیز ان حیاتی راہوں کہ جن کے ذریعے نفس کی کرنیں دنیا اور عالم طبیعت میں جلوہ گر ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک جس کی وساطت سے قلب اور روح کے اوپر مسلسل پردے اور حجاب کھنچتے چلے جاتے ہیں، یہ امر انسان کو اللہ کی طرف بڑھنے اور حق جل جلالہ کی طلب سے باز رکھتا ہے۔ خسارہ، نقصان، افسوس،
حیرت اور تعجب کا مقام یہ ہے کہ وہی فطرت کہ جو اولیاء اللہ کے لیے معراج قرب الہیہ کی خاطر براق کی حیثیت رکھتی ہے اور کمال مطلق تک رسائی کا واحد ذریعہ ہے، کبھی اس خودسر انسان کو شقاوت، بدبختی اور اللہ کی بارگاہ سے دوری کی انتہا تک پہنچا دیتی ہے۔ یقیناً سب سے بڑا خسارہ یہی خسارہ ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ عصر آیت نمبر 1 اور 2، زمانے کی قسم بے شک انسان خسارے میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا کہ انسان ابدی کامیابی کا سرمایہ دائمی بدبختی اور ناکامی کی راہ میں خرچ کر ڈالے، نیز جو چیز اللہ نے اسے اوج کمال تک پہنچنے کے لیے عطا کی ہے وہی چیز اسے پستی کے گڑھے میں گرا دے۔ اے بیچارے انسان، اس دن تجھے کتنا افسوس ہوگا جب تیری آنکھوں سے مادی پردے ہٹ جائے گا اور تجھے معلوم ہوگا کہ تو نے دنیا میں جتنی سعی اور کوشش کی وہ سب تو نے اپنے لیے بدبختی، ناکامی اور بیچارگی مول لینے کے لیے کی تھی۔ نیز تجھے معلوم ہوگا کہ اب کوئی چارہ کار، راہ علاج باقی نہیں اور تم کچھ نہیں کر سکتے، نہ اللہ کی قدرت قاہرہ سے کوئی راہ فرار ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 33۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمان اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکو تو نکل جاؤ۔ نہ گزشتہ غلطیوں اور نقائص کی تلافی کا کوئی چارہ اور نہ اللہ کی نافرمانی پر عذر خواہی کی کوئی گنجائش۔ سورہ یونس آیت نمبر 81۔ کیا اب جبکہ تو پہلے نافرمانی کر چکے ہو؟ عزیزوں، آج ذرا کمر باندھ لو اور اپنی کامیابی کی کوئی سبیل نکال لو قبل اس کے کہ مادیت کے غلیظ پردے نور فطرت کو مکمل طور پر ڈھانپ لیں، گناہوں کا گدلا پن باطنی پاکیزگی کا پورا صفایا کر دے۔ نیز یہ دنیا کہ جو آخرت کی کھیتی ہے اور جہاں انسان تمام نقائص، کوتاہیوں اور گناہوں کی تلافی کر سکتا ہے، تیرے ہاتھ سے نکل جائے۔ جان لو کہ اگر تو نے فلاح اور سعادت کی راہ میں کوئی قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ ٹھیک رکھا، نیز گزشتہ غلطیوں کی معافی طلب کر لی، تو کامیابی اور خوشبختی کے دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے۔ عالم غیب سے تیری دستگیری ہوگی، مادیت کے پردے یکے بعد دیگرے چھٹ جائیں گے، فطرت کا نور ان ظلمتوں پر غالب آئے گا جنہیں تو نے کمایا ہے، دل کی پاکیزگی، باطن کی روشنی ظاہر ہوگی، تیرے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، خدائی قوت جاذبہ تجھے روحانی عالم کی طرف کھینچ لے گا اور حق کی محبت رفتہ رفتہ تیرے دل میں جلوہ گر ہو کر دیگر محبتوں کو جلا ڈالے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ تیرے اندر اخلاص اور صداقت کا مشاہدہ کرے تو وہ تجھے حقیقی راہ سلوک دکھا دے گا، وہ تیری آنکھ کو آہستہ آہستہ اس عالم سے غافل اور اپنی روشنی سے منور کر دے گا، نیز وہ تیرے دل کو اپنی علاوہ دوسروں سے خالی کر کے اپنے ساتھ وابستہ بنا لے گا۔ خدایا، کیا اس تاریک دل، اس بے راہ قلب کی اصلاح ہو سکے گی؟ کیا تو مادیت کی تاریکیوں میں غرق اس غافل کو نور کی دنیا میں نہ لوٹائے گا؟ کیا تو صنم خانہ دل کے بتوں کو اپنے دست قدرت سے پاش پاش نہ کرے گا؟ اور کیا تو ہماری آنکھوں سے جسمانی غبار کا صفایا نہ کرے گا؟ خدایا، ہم نے تیری امانت میں خیانت کی، ہم نے تیری فطرت کو شیطان پلید کے حوالے کیا، ہماری خداداد فطرت پر پردے پڑ گئے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ہم اس مادی اور شیطانی روش کے باعث آہستہ آہستہ اس فطرت الہیہ کے دائرے سے مکمل طور پر خارج نہ ہو جائیں، کہیں خانہ دل کو پورے طور پر شیطان اور شیطانی لشکروں نیز جہل اور اس کے لشکروں کے حوالے نہ کر بیٹھیں۔ خدایا، تو خود ہماری دستگیری فرما، ہمارے پاس مقابلے کی ایمان اور کفر کا بیان۔ یہ مقصد چند فصلوں پر مشتمل ہے، جس کی پہلی فصل ہے ایمان سے مراد کیا ہے۔ جان لو کہ ایمان اور علم دو مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ علم اور ادراک کا تعلق عقل سے ہے لیکن ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ خدا، ملائکہ، انبیاء اور روز قیامت کا صرف علم حاصل کرنے سے کوئی شخص مومن نہیں کہلاتا۔ چنانچہ ابلیس ان تمام حقیقتوں کا عالم تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے کافر قرار دیا۔ عین ممکن ہے کہ کوئی فلسفی ایسا ہو جو فلسفہ دلائل اور براہین کی ذریعے توحید کی اقسام اور مراتب کو واضح اور آشکار اور ثابت کرے، لیکن وہ خود اللہ پر ایمان سے محروم ہو، یعنی اس کا علم عقل، کلیت اور تعقل کے دائرے سے نکل کر دل، جزیت، تشخص، شہود کے مرحلے میں داخل نہ ہوا ہو۔ اس نقطے کو ذہن نشین کرنے کے لیے
ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ ہم سب عقلی برہان اور ادراک کے لحاظ سے اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ مردہ انسان زندہ انسانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ دنیا کے سارے مردے ایک مکھی کے برابر بھی حرکت نہیں کر سکتے۔ ہم یہ بھی علم رکھتے ہیں کہ مردے تاریکی میں زندہ نہیں ہوتے۔ اس باوجود ہم شب تاریک میں مردوں سے خوف کھاتے ہیں اور ہمارا وہم ہماری عقل پہ غالب آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عقلی حقیقت پر دل کا ایمان نہیں ہوتا، یعنی یہ ادراک عقل سے گزر کر دل میں داخل نہیں ہو چکا ہوتا۔ لیکن جو لوگ مسلسل تجربے، کثرت ریاضت اور تاریک راتوں میں قبرستانوں میں بار بار آمد و رفت کے ذریعے مذکورہ علمی ادراک کو اپنے دل میں اتار لیتے ہیں، وہ دوسروں سے خوف نہیں کھاتے، بلکہ وہ قبرستانوں میں بسیرا کرتے ہیں اور وادی خاموشہ سے انس پیدا کرتے ہیں۔ یہ دونوں گروہ اگرچہ کہ اس حقیقت کا مساوی علم رکھتے ہیں کہ مردے کسی کو آزار نہیں پہنچا سکتے، لیکن اس نقطے پر ایمان کے معاملے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اسی لیے پہلے گروہ کے علم نے ان کے اندر کوئی اثر نہیں دکھایا، جبکہ دوسرے گروہ کے قلبی ایمان نے انہیں موہوم خوف سے نجات دلائی۔ معلوم ہوا کہ علم اور ایمان دو مختلف چیزیں ہیں۔ لغوی لحاظ سے بھی ایمان کا مذکورہ مفہوم درست نظر آتا ہے، کیونکہ لغوی لحاظ سے ایمان وثوق، تصدیق، اطمینان، اطاعت و خشوع، تسلیم سے عبارت ہے۔ فارسی میں ایمان کا ترجمہ گرویدن یعنی معتقد ہونا ہے، اور واضح ہے کہ اعتقاد علم اور ادراک سے مختلف چیز ہے۔ جان لو کہ معرفِ الہیہ اور برحق بنیادی عقائد پر ایمان درج ذیل امور کے بغیر وجود پذیر نہیں ہو سکتے۔ الف یہ کہ انسان ان حقائق کا ادراک غور و فکر، عقلی مشق، آیات و بینات اور عقلی دلائل و براہین کے ذریعے کرے۔ یہ مرحلہ ایمان کی تمہید کہلایا جاتا ہے۔ جب عقل یہ مرحلہ طے کر لے تو انسان اس پر اکتفا نہ کرے، کیونکہ معرفت کے اس مرحلے کے اثرات بہت کم ہوتے ہیں اور اس سے نورانیت کا حصول قلیل ہوتا ہے۔ اس کے بعد سالک راہ حق کو چاہیے کہ قلبی ریاضتوں میں مشغول ہو جائے اور ہر طرح کی کوشش کے ذریعے ان حقائق کو دل میں اتارے تاکہ دل ان حقائق کا معتقد ہو جائے۔ یہاں ایمان کے مراتب مختلف ہوتے ہیں۔ شاید کہ جو حدیث نبوی ہے کہ علم ایک نور ہے، اللہ جسے چاہے اس کے دل میں یہ نور ڈال دیتا ہے، اس سے مراد یہی ہو، کیونکہ اللہ کی معرفت جب تک عقل کے پاس رہے ایک نور ہے۔ پھر قلبی ریاضتوں کے بعد اللہ تعالیٰ اسے مناسب اور پسندیدہ دلوں میں ڈال دیتا ہے اور یہ دل اس علم کے معتقد ہو جاتے ہیں۔ بطور مثال توحید معارف الہیہ کی اہم ترین بنیاد ہے، نیز اکثر ایمانی فروعات دیگر معارف دینی، روحانی اوصاف کاملہ اور قلب کی نورانی صفات اسی کی شاخیں ہیں۔ لیکن جب تک یہ توحید عقلی ادراک تک محدود رہے، مذکورہ فروعات اس سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ انسان اس کے ذریعے مذکورہ حقائق میں سے کسی تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ مثلاً ایمان باللہ اور توحید کی فروعات میں سے ایک اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ ہے، لیکن ہمارے توکل کے ارکان یا برہان تک یا اس سے مشابہ امور تک ہی محدود رہتے ہیں، جبکہ ہم توکل کی حقیقت سے محروم ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کی سلطنت میں کوئی طاقت اس کی اجازت قیومی اور اشارہ اشراقی کے بغیر کسی قسم کا تصرف نہیں کر سکتی۔ کسی کا ارادہ اس ذات قیوم کے ارادے پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا والوں، ارباب جاہ و مال سے اپنے حاجات طلب کرتے ہیں اور اللہ سے غفلت برتتے ہیں۔ ہم مادی امور اور طبیعات پر اللہ کے مقابلے میں کئی سو گنا زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ توحید افعالی کی حقیقت سے ہمارے قلوب کو آشنائی حاصل نہیں ہوئی۔ فلسفہ توحید کا ماہر فلسفی ایک نعرہ لگاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی شے مؤثر نہیں، لیکن وہ خود غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اسی طرح ظاہری عبادات کا پابند عابد لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد تو کرتا ہے، لیکن وہ دوسروں کا دست نگر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دلائل اور براہین عقل و ادراک کی دیواروں کے اندر مقید ہو کے رہ جاتے ہیں، دل کے حدود میں داخل نہیں ہو جاتے۔ ایسے شخص کا ذکر زبان تک محدود رہتا ہے اور قلبی لذتوں سے تہی دامن ہوتا ہے۔ ہم سب توحید کا نعرہ لگاتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کو مقلب القلوب والابصار کہتے ہیں، نیز الخیر کلہ بیدا اور الشر لیس الیہ، یعنی کہ ہر بھلائی اس کے ہاتھ میں ہے اور برائی اس سے منسوب نہیں۔ ہم اس کا ورد کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بندوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں، ہمیشہ غیر اللہ سے بھلائیوں کی توقع رکھتے ہیں۔ ان کی وجہ بھی بس یہی ہے کہ مذکورہ دعوے یا تو ایسے عقلی حقائق ہیں کہ جن کی خبر دل کو نہیں، یا زبانی جمع خرچ ہیں کہ جو ذکر حقیقی کے مرتبے کو نہیں پہنچے۔ اس طرح ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید سرچشمہ وحی الہی سے نازل ہوا ہے تاکہ انسانیت کی تکمیل ہو، نیز بنی نوع انسان مادیت اور دنیا کے تاریک زندان سے آزاد ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ تمام قرآنی وعدے 100% برحق اور حقیقت ہے، اس کی تمام مندرجات میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اس کے باوجود اس عظیم کتاب الہی کا ہمارے سخت دلوں پر اتنا بھی اثر نہیں ہوتا جتنا قصے کہانیوں کی کسی کتاب کا۔ ہمیں نہ اخروی نعمتوں کے بارے میں اس کے وعدوں سے کوئی دلچسپی ہے تاکہ اس پست اور فانی دنیا سے اپنے دلوں کا رشتہ توڑ لیں اور حیات ابدی سے لو لگائیں، اور نہ ہی ہمیں عذاب کے قرآنی وعدوں سے کوئی خوف لاحق ہوتا ہے تاکہ اللہ کی نافرمانی اور اپنے ولی نعمت کی مخالفت سے اجتناب کریں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ قرآن کی حقانیت ہمارے دلوں میں نہیں اتر پائی، ہمارے قلوب اس کے معتقد نہیں ہوئے، رہا عقلی ادراک اور ذہنی علم، اس کا اثر بہت ہی قلیل ہوتا ہے۔ بنابراین ہمارے جملہ نقائص، ہماری ہر نافرمانی، مخالفت، نیز جملہ معارف اور اسرار سے ہماری محرومی کی وجہ یہی نقطہ ہے۔ مذکورہ نقطے کے اسبات میں دلیل نقلی کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کے بعض اوصاف کا ذکر فرمایا ہے، اسی طرح احادیث شریفہ میں بھی اہل بیت معصوم علیہ السلام سے مومنین کے کچھ اوصاف نقل ہوئے کہ جن میں سے کوئی صفت ہمارے اندر موجود نہیں، جبکہ ہم خود جانتے ہیں کہ ہم سب دلائل و براہین وغیرہ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اس کی توحید ذاتی پر، دیگر اوصاف اصول ایمانی پر اعتقاد اور ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ ایمان اور عقلی ادراک دو مختلف چیزیں ہیں، جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی 2 آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں، جب انہیں آیات خداوندی سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 2۔ آگے چل کے خدا فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 4 میں کہ بے شک یہی لوگ ہی ایمان والے ہیں۔ یہاں مومنین کے دائرے کو محدود کرتے ہوئے فرمایا جاتا ہے کہ مومن وہی ہیں کہ جو ان مذکورہ صفات کے حامل ہوں، ان کے علاوہ دوسرے لوگ مومن نہیں۔ آخر میں فرماتا ہے یہی لوگ ہی حقیقی مومن ہیں۔ یہاں مومنین کی جن صفات کا ذکر ہوا ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں پر خوف طاری ہوتا ہے، نیز یہ کہ جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب آپ جو ایمان کے دعوے دار ہیں، ایمان کے جملہ ارکان کا عقلی طور پر علم رکھتے ہیں، ان میں سے ہر ایک پر دلیل اور برہان بھی رکھتے ہیں، یا آپ نے کوئی برہان اور دلیل گھڑ رکھی ہے، ذرا اپنی حالت پہ نظر کریں، دیکھیں کہ مذکورہ صفات میں سے کون سی صفت آپ کے دل میں موجود ہے، کس قدر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سنتے ہیں، پھر وہ خوف کہاں کہ جو مومن کی علامت ہے۔ بے شک وہ دل کہ جس نے اللہ کی عظمت اور جلال کو محسوس نہ کیا ہو، نیز اللہ کی کبریائی اور برتری کا جس دل میں نزول نہ ہوا ہو، اس دل پر ذکر حق سن کر خوف طاری نہیں ہوتا۔ مومن وہ ہے جس کا دل اللہ کی ہر جگہ موجودگی اور اس کی قبومیت کو پا چکا ہو، اس کی عظمت و جلالت میں کسی قسم کا شک نہ رکھتا ہو۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان ایک عظیم بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، اس سے خوفزدہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو بے قصور اور بادشاہ کا خدمتگار پاتا ہو۔ پھر جب تمام مخلوق اللہ کی معرفت اور عبادت کا حق ادا کرنے سے قاصر ہے تو کیوں کر اسے اللہ کا خوف نہ ہو، جبکہ اشرف الخلائق
عارف المخلوقات، اللہ کی قریب ترین ہستی حضرت ختمی محمد ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم نے تیری عبادت اس طرح نہ کی جس طرح اس کا حق تھا، اور نہ ہی تیری معرفت کا ہم نے حق ادا کیا۔ خلاصہ یہ کہ مومن کی علامت ہمارے اندر نہیں پائی گئی۔ اسی طرح مومن کی دوسری علامت یہ ہے کہ تلاوت آیات سے اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں دیکھیے، اس قدر تشریعی تکوینی آیات اور نشانیاں ہمیں سنائی اور دکھائی جاتی ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں اضافے کے بجائے ہمارے عقل اور دل کے پردوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں قرآن مجید، جو کہ اللہ کی سب سے بڑی نشانیوں اور آیات میں سے ایک ہے، اس کو کتنی بار پڑھتے ہیں، دوسروں سے سنتے ہیں، لیکن اس سے ہمارے دلوں میں ایمان کا نور پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی ہم خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں۔ اب سورہ مبارکہ فصلت کی اس پہ خوب غور کریں اور دیکھیں کہ اس آیت کے ابتدائی اور آخری حصے کا اطلاق ہمارے اوپر ہوتا ہے یا نہیں۔ تو آیت کیا کہتی ہے؟ کہہ دو کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، ایمان نہ لانے والوں کے کانوں پر بوجھ ہے اور ان کی آنکھیں اندھی ہیں، وہ اس طرح ہیں گویا انہیں دور سے پکارا جا رہا ہو۔ کہاں ہے وہ ہدایت اور باطنی امراض کی شفا یابی کہ جو مومنین کو قرآن سے حاصل ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ آیات شریفہ ہماری سماعت کے راستے پر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ الٹا ہمارے لیے حجاب اندر حجاب کا باعث بنتی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان کا نور ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ہمارا علم عقل اور ذہن کے اندر ہی محدود ہے، ابھی دل کے اندر وارد ہی نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں قرآن کے اندر بہت ساری آیات موجود ہیں۔ اگر ہم اپنا موازنہ ان آیات سے کریں اور اپنی صفات کو ان کی روشنی میں پرکھیں تو ہمارا حال بھی بخوبی واضح ہوگا۔ جیسے کہ کون سی آیات ہیں؟ سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 4، سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 11، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165، سورہ شورى کی آیت نمبر 36 اور 43۔ مومن کی تیسری خصوصیت یہ بیان ہوئی کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا مطلب ہے اپنے تمام امور کو وکیل کے حوالے کر دینا، اس کی وکالت پر اعتماد کرنا، دوسروں سے امید نہ رکھنا۔ یہ عمل درج ذیل 4 چیزوں پر موقوف ہے کہ جو توکل کے ارکان ہیں۔ پہلا، اس بات کا علم کہ وکیل کو موکل کی حاجت کا علم ہے۔ دوسرا، اس بات کا علم کہ وکیل حاجت روائی کی طاقت رکھتا ہے۔ تیسرا، اس بات کا یقین کہ وکیل موکل سے محبت اور شفقت رکھتا ہے۔ چوتھا، یہ کہ وکیل بخل اور کنجوسی سے دور ہو۔ اب آئیں اپنا جائزہ لیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں مذکورہ 4 چیزوں کا علم حاصل ہے۔ ہم سب اسے کائنات کے ہر ذرے کا عالم سمجھتے ہیں اور اس کے علم کو تمام موجودات پر محیط جانتے ہیں۔ ہم زمینوں اور آسمانوں کے اندر اس کی طاقت اور قدرت کاملہ کو جاری اور ساری جانتے ہیں۔ ہم اس کی ہمہ گیر رحمت کے بھی معترف ہیں۔ ہم اسے تمام نقائص اور عیوب سے منزہ سمجھتے ہیں کہ جن میں ایک بخل بھی ہے۔ یوں علمی طور پر توکل کے سارے ارکان ہمارے اندر موجود ہیں اور ہمیں ان ارکان 4 کے بارے میں کسی بھی قسم کا شک نہیں، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہمارے اندر توکل کے آثار نظر نہیں آتے۔ ہم خالق سے زیادہ مخلوقات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ سے زیادہ لوگوں سے امیدیں رکھتے ہیں۔ ہم ضعیف مخلوقات سے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کے درپے ہوتے ہیں، جبکہ ہم اللہ کو مقلب القلوب سمجھتے ہیں۔ ان باتوں کی وجہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں، جیسا کہ ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ توکل کے ارکان کا علم اور ایمان ایک ہی چیز کے 2 نام نہیں، بلکہ یہ دونوں جدا ہیں۔ چونکہ ہمارے دل ان علوم سے ناآشنا ہیں، ہم نے ان حقائق کو دل کے اندر جگہ نہیں دی، اس لیے ہم اپنی ذہنی معلومات سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پائیے استدلالیان چوبین بود، پائیے چوبین سخت بے تمکین بود، یعنی ہم نے بذات خود دلائل اور براہین قطعیہ کے ذریعے ارکان توکل کا علم حاصل کیا اور ان ارکان کے بارے میں ہمارے اندر کسی قسم کے شک و شبے کا شائبہ تک نہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے دل میں توکل کے نور کا کوئی پرتو نظر نہیں آتا۔ مخلوقات سے قطع امید
اور ذات حق پر اعتماد کامل کا کوئی اثر ہمارے اندر پایا نہیں جاتا۔ خلاصہ یہ کہ یہ ایمانی خصوصیت بھی ہمارے اندر مفقود ہے۔ واضح ہے کہ اگر ایمان کی علامات اور آثار موجود نہ ہوں تو یہ خود ایمان کے مفقود ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کی جو آیات اس نقطے کی تائید کرتی ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ اس مختصر سی کتاب میں ان سب کے ذکر کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کچھ نمونے تھے کہ جن سے دیگر آیات کا بھی علم ہو سکتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 11، سورہ مجادلہ آیت نمبر 10 اور سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ اس سلسلے میں مروی احادیث بھی بہت زیادہ ہیں۔ ہم یہاں ان میں سے بعض احادیث کے ذکر سے ان اوراق کو مزین کریں گے۔ شاید کہ اللہ کی عظیم کتاب کی برکت سے نیز اولیاء پاک علیہم السلام کے طفیل ہماری تاریک اور سخت دلوں کو کوئی نور حاصل ہو اور مادیت کے ان تاریک پردوں سے رہائی کی کوئی سبیل پیدا ہو۔ اصول کافی شریف میں اس بارے میں کہ اسلام ایمان کی شرط ہے لیکن ایمان اسلام کی شرط نہیں، ایک اور حدیث موجود ہے جس کی سند سماعہ تک پہنچتی ہے۔ سماعہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی کہ مجھے اسلام اور ایمان کے بارے میں بتائیے، کیا یہ دونوں مختلف ہیں؟ تو آگے چل کے راوی کہتا ہے امام نے فرمایا کہ اسلام وحدانیت خداوندی کی شہادت اور تصدیق رسول سے عبارت ہے جس سے لوگوں کا خون محفوظ ہوتا ہے۔ نکاح اور عرس کی بنیاد یہی ہے اور اسی کا ظاہر لوگوں میں ربط باہمی کا باعث ہے، لیکن ایمان ہدایت ہے اور جو صفت اسلام دل میں راسخ ہو جائے سنتاً منشأً عمل قرار پائے گی۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی شہادت اور رسالت پر اعتقاد اسلام ہے، لیکن ایمان ہدایت کا نور ہے کہ جو دلوں میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ اسلام جب دل میں براجمان ہو جائے تو ایمان بن جاتا ہے اور ایمان کا لازمہ عمل ہے۔ بہت سی احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ عمل بالا ارکان ایمان کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل بالارکان ایمان کے مفہوم میں شامل ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کا لازمہ عمل بالارکان ہے، جیسا کہ قبل ازیں ذکر ہو چکا۔ کافی شریف کی ایک اور حدیث ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ کہ جن سے اللہ نے منع کیا ہو انجام دیتا ہے تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ کافی شریف کے باب وجوب جمع بین خوف و رجا میں ایک حدیث امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے والد کہا کرتے تھے کوئی بندہ مومن ایسا نہیں کہ جس کے دل میں دو نور نہ ہو، ایک نور خوف کا اور دوسرا نور امید کا۔ اگر ان میں سے ایک کو تولا جائے تو دوسرے سے زیادہ وزنی نہیں ہوگا اور اگر دوسرے کو تولا جائے تو پہلے سے زیادہ وزنی نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں مذکور ہے کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس میں خوف و رجا نہ ہو، وہ اس وقت تک خائف اور پر امید نہیں ہو سکتا جب تک اس چیز پر عمل نہ کرے جس سے وہ خائف ہے یا جس کی اسے امید ہے۔ احادیث شریفہ میں مومنین کی صفات کو شمار کیا ہے اور انہیں بعض صفات کا حامل قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر توکل، تسلیم و رضا، خوف و رجا وغیرہ۔ جو کوئی ان صفات کا حامل نہ ہو وہ صاحب ایمان نہ ہو سکے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو علم اور ادراک ہمارے اذہان میں موجود ہے وہ ایمان سے عبارت نہیں، وگرنہ ہم مذکورہ صفات اور اعمال صالحہ کے حامل ہوتے۔ اس کے بعد ہے چوتھی فصل، ایمان فطری ہے اور کفر غیر فطری۔ تو انشاءاللہ یہ ہم اپنی آنے والی آڈیو میں اس کو پیش کریں گے۔ اگر تو اس کتاب کے پڑھنے میں آپ کو کہیں پر بھی مطالب مشکل لگ رہے ہوں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پہلے تو اسی جو موضوع بیان کیا ہے اس کو دوبارہ سے آپ بیک کر کے دوبارہ سنیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک یا دو دفعہ سننے میں آپ کو سمجھ میں آئے، کیونکہ کتاب تھوڑی فلسفیانہ ہے لیکن انشاءاللہ مطالب اتنے مشکل نہیں۔ اور اگر پھر بھی مشکل لگتی ہے تو پھر میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کسی عالم دین یا اپنے محلے کے کسی ایسی شخصیت سے کہ جو اہل علم ہوں ان سے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی گفتگو سے علم اور معرفت کا نیا دروازہ کھلنے کا موقع ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ تک اگلی قسط بروقت پہنچ سکے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے
اس پر عمل کرنے اور باطن کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔